الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج 13واں پارہ اور 14ویں پارے کا کچھ حصہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں خاص طور سے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی سورہ میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو آدمی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں کے تئیں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کے بقا کے لیے، نعمتوں کی پائیداری کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بندے شکر گزاری والی زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کے جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں کی قدر کرو گے اور شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر گزاری کس کو کہتے ہیں؟ شکر کس معنی میں ہے؟ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے تو اس احسان کو چکانے کے لیے کوشش کرنے کا نام شکر ہے۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، دوران سفر آپ کی ضرورت پر آپ کے سامان کی حفاظت کوئی کر لے یا آپ کے لیے بیٹھنے کی سیٹ دے دے تو آپ کے دل میں اس کے تئیں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چند گھڑی کے لیے بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کر دیتا ہے، آپ کی مصیبت میں، آپ کے پریشانی میں اگر وہ چند تسلی بھرے کلمات کہہ دیتا ہے، اس سے بھی وہ آپ کے دل میں گھر کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتیں کچھ تو وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر ڈائریکٹ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انڈائریکٹ ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات جڑے ہونے کی وجہ سے کچھ نعمتیں انسانوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو چاہے وہ ڈائریکٹ نعمتیں ہوں جو اللہ کی جانب سے ملی ہیں یا انڈائریکٹ ہو، تمام نعمتوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ نعمتوں کی قدر کریں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو دی ہے تو نعمت اسلام ہے، نعمت ایمان ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس نعمت کی قدردانی انسان کو اس وقت ہوگی جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں۔ آج ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا انسان، چاند پر پہنچ جانے کی تیاری کرنے والا، وہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تب ہم کو قدر محسوس ہوتی ہے اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کی۔ کتنے لوگ آج مزاروں کا طواف کر رہے ہیں، اس پر چادریں چڑھا رہے ہیں، وہاں سر پیٹ رہے ہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی گندگی سے نکال کر کے اور ایک روشن شاہراہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اگر انسان کی زندگی میں ہے تو وہ ایمان اور اسلام کی نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نعمت کے بطور ذکر کیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اس اسلام کی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر نعمتوں کے اوپر غور کریں تو نعمتوں کی قدر
انسان کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب کسی محروم انسان کو دیکھتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ اولاد والے وہ بے اولاد لوگوں کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور اس کے دل میں کیا گھٹن اور کیا تکلیف ہوتی ہے اور اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے۔ ایک انسان جو بیمار ہے، اس بیمار انسان کو اپنے صحت و تندرستی کا اندازہ اب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی تھی کتنی قیمتی تھی۔ تو اسی لیے ہمیشہ قرآن عزیز کے اندر خاص طور سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ صحت و تندرستی ہو، مال و دولت ہو، عہدہ منصب ہو، شہرت ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو جب ہم دیکھیں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور سامنے والے کتنے محروم ہیں۔ عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب کسی پاگل خانے کا آپ دورہ کریں، وہاں کیسے کیسے لوگ ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، جو ہے سننے کی صلاحیت جو ہے ان کی سلامت ہے، لیکن صرف اور صرف بس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے عقل میں تھوڑا سا فطور ڈال دیا تو ان کو اچھائی برائی کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو کتنی نعمتیں ہیں، آدمی اگر غور کرے تو اتنی نعمتیں صبح و شام انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی استعمال کرتا ہے کہ اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ میں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے آپ میں انسان دیکھے بہت ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، کتنے سارے لوگوں کی سماج اور معاشرے میں کوئی وقعت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، کتنے لوگ جو ہے بے علم گھوم رہے ہیں جنہیں توفیق ملی ہی نہیں علم حاصل کرنے کی۔ تو ایسی کتنی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا شکر جو ہے یہ ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الشکر قید نعمت الموجودتی وصید النعمت المفقودہ۔ کہتے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ شکر گزاری کرنا، کسی نعمت کی قدر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو موجودہ نعمت ہے اس نعمت کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں وہ باقی رہیں تو آپ کو شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ کہتے ہیں وَصَيْدُ النِّعْمَةِ الْمَفْقُودَةِ، اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کے شکار کرنے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ کیا معنی ہے؟ یعنی تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو باقی رکھیں گے ہم، لیکن اس کے علاوہ مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ سید النعمت المفقودہ، جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں اگر آپ شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ شکار ہے ان نعمتوں کا جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو وہ نعمتیں آپ شکر گزاری کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نعمتوں کی قدردانی کریں۔ جو بھی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوگی؟ نعمتوں کی قدردانی اہل علم کہتے ہیں کہ شکر کے 4 ارکان ہیں۔ شکر کے 4 ارکان ہیں، 4 چیزیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو پھر وہ شکر گزار کہلائے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو نعمت ملی ہے، اس نعمت کا اعتراف آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اعتراف کس اعتبار سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے علم و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے، اللہ کے جانب سے عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نعمتیں انسان کے پاس جس بھی شکل میں ہے کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ جب انسان اس میں غرور کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، تو اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ وہ میں ختم کر دیتا ہے، پھر وہ چیز ہی لے لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے۔ قارون نے کیا کہا تھا؟ کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کے معصیت کے بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ دیا،
قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے بھی تفصیل کیا ہوا ہے، کتنا بڑا خزانہ. لیکن اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا ہے؟ یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے. میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جاتا ہے، تو جو کچھ میں نے کمایا میرے ہنر کا نتیجہ ہے. تو جب ایک انسان کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، انانیت داخل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ہمیشہ انسان یاد رکھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، یہ اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے. اور نعمتیں جب ملتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں دو چیزیں آتی ہیں، آزمائش بھی آتی ہے اور ہمارے لیے مصیبتیں بھی آتی ہیں، دونوں چیزیں لے کر کے آتی ہیں. تو ایک پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فکر اور سوچ ہمیشہ یہ رہنا چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ زبان سے انسان ان نعمتوں کا اعتراف بھی کرے، دل کے اندر قدردانی ہو اور زبان کے اوپر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحت و تندرست ہم کو رکھا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی جو دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں اس میں کیا ہے؟ دراصل نعمتوں کی شکر گزاری ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا کیجئے؟ بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے نام سے شروع کیجئے. کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد دعا پڑھیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا ہے. سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت واحیا، سو کر اٹھنا الحمدللہ الذی احیانا. آپ سواری پر سوار ہوں سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو آپ مختلف موقع پر اگر غور کریں گے تو دعائیں جو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اس لیے کہ بار بار ہم اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا اعتراف کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا آپ کیا کریں؟ اعتراف کریں، اعتراف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کے اثرات اپنے بندے کے اوپر ظاہر ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے تو آپ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے سے رہو، یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنے نعمتوں کا اثر اپنے بندوں کے اوپر دیکھے. اسی لیے ایک غالباً ابو الاحوص نامی ایک صحابی ہیں، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بال ایسی بکھرے ہوئے، کپڑے بہت پھٹے پرانے پہنے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس اتنے اتنے بکریاں ہیں، اتنے اتنے اونٹ ہیں، اتنے اتنے گائے ہیں، اتنے اتنے گھوڑے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اللہ نے اتنا سارا دیا ہے تو اچھا پہنو، اچھا پہنو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اثر رہے، دکھے اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے طریقے سے رہو. لیکن اس میں کچھ حدود و قیود ہیں. کیا چیز ہیں؟ کلو وشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. پھر ایک موقع پر اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ مومن جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخیلی سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی حاتم طائی بن جاتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ عدل والا معاملہ ہوتا ہے، بین بین والا معاملہ ہوتا ہے. تو انسان اسراف نہ کرے، نہ تو بخیلی کرے انسان کہ کماتا تو بہت کچھ ہے لیکن خود ہی کھائے بنا مرے، اور ویسے ہی پہنے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھر کا فقیر آدمی ہے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن منع کس چیز سے کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی پہچان بتا دی. آپ نے کہا کہ کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس. انسان نہ تو بخیل بنے اور نہ ہی متکبر بنے. بخیلی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے
اور اسی طرح سے تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا پہن کر کے اپنے سے کمتر پہننے والوں کو پھٹیچر سمجھو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے؟ بطر الحقی و غمت الناس، انسان حق کا انکار کر دے اور اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ اللہ نہیں پسند کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہو گئی کہ دل کے اندر نعمتوں کا اعتراف رہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ نعمتوں کے اثرات انسان اس کے اوپر ظاہر ہوں اور خاص طور سے اس کو بیان کرے، ہر آن ہر لمحہ اس کے زبان کے اوپر کیا رہے؟ اللہ کی تعریف رہے، شکر کرے۔ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، اس کا دل سن کے گدگد ہو جاتا ہے۔ اور آپ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو وہ بولے، تو آپ پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی یہ پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکر کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنائے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ آپ شکر گزاری کرو گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو نعمتوں کی قدر ہے، آپ جو ہے نعمت شناس ہیں، احسان شناس ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو نعمت آپ کو دے وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ لگائیں، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے تو گانے مت سنو، غیبت مت سنو، چغلی مت سنو، کسی کی برائیاں مت سنو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے اچھے چیزیں دیکھو، ان آنکھوں کو حرام کاری میں مت لگاؤ۔ تو چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال مت کرو۔ تو یہ 4 چیزیں خاص طور سے یاد رکھنا، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے نعمتوں کا اعتراف انسان دل سے کرے، اس کے بعد جو ہے زبان سے اس کا اظہار بھی ہو، انسان کے بدن پہ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب نعمت اللہ کی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں اس نعمت کا استعمال کرنا اور اللہ کے نافرمانی اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، ان نعمتوں کے بقا کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ایک ہوتا شاکر، ایک ہوتا شکور، شاکر اور شکور۔ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ شاکر اور شکور میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا الشاکر الذی یشکر علی النعمہ، شاکر وہ ہوتا ہے جو نعمت ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے، والشکور الذی یشکر علی البلاء، اور شکور وہ ہوتا ہے جو نہ صرف نعمت ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے بلکہ مصیبت میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ مصیبت میں کیسے شکر ہوتا ہے؟ بعض سلف کہتے تھے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو 4 مرتبہ اللہ کا شکر کرتا ہوں، ایک بار نہیں، کتنی بار؟ 4 بار اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ تو بولے کس بات پر آپ 4 مرتبہ کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بھی بڑی مصیبت پہنچ سکتی تھی لیکن اللہ نے چھوٹے میں نمٹا دیا، تو میں الحمدللہ بول لیتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے صبر کی توفیق دے دی، صبر کی توفیق دے دی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ دین سے ہے۔ اگر دنیاوی مصیبت ہے اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ دینی مصیبت سے تو نے بچا لیا۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی تو شکور کون ہوتا ہے؟ جو نہ صرف نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر کرے بلکہ مصیبت آئے تب بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر کرے۔ تو شاکر اور شکور
دونوں بن کر کے رہنے کی ضرورت ہے. یہی نعمتوں کے دوام اور نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.